أفعل الخير للأمة أفعل الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ اللہ عز و جل کے پیارے اور آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں لکھا رہے گا فرشتے لکھنے والے کے لیے بخشش کی دعا کرتے رہیں گے۔ صلو علی الحبیب اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلى آلہ وصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ۔ میرے میٹھے محترم اسلام بھائی، درود پاک پڑھنے کے فضائل کے ساتھ ساتھ درود پاک لکھ کر بھی ہم درود پاک کی فضیلت حاصل کر سکتے ہیں۔ ہمیں چاہیے جہاں موقع ملے وہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کے ساتھ پورا درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور لکھیں۔ میرے میٹھے محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔ میرے میٹھے محترم اسلام بھائیوں، حج کا موسم شروع ہو چکا ہے۔ حاجی اپنی تیاریاں کر رہے ہیں، خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے بےتاب ہیں، بے چین ہیں، بے قرار ہیں اور اپنی اپنی تیاریوں میں مشغول ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس آیت کے حوالے سے جو پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران کی جو 2 آیتیں مبارکہ ہم نے سنی ہیں، علماء کرام ان آیات کا شان نزول کچھ یوں بیان فرمایا ہے۔ قبل اس کے کہ آپ کو بتاتا چلوں، آج انشاءاللہ تبارک و تعالی کعبہ شریف کے فضائل اور اس کی خصوصیات سنیں گے، جس سے اپنے ایمان کو ہم تازہ کریں گے۔ اور آج ہمیں معلوم ہوگا کہ خانہ کعبہ بے شک بڑی عظمت والا ہے، مگر جب علم ہوتا ہے، سنتے ہیں تو مزید اضافہ ہوتا ہے اور دل کے اندر مزید خانہ کعبہ کی عزت اور عظمت اور محبت دل میں پیدا ہوتی ہے۔ تو پیارے محترم اسلام بھائی، جو قرآن پاک کی جو میں نے آیت پڑھی، علماء کرام نے ان آیت کا شان نزول کچھ یوں بیان فرمایا۔ ایک مرتبہ غیر مسلموں نے مسلمانوں پر اعتراض کیا کہ تمہارا قبلہ کعبہ شریف ہے اور ہمارا قبلہ بیت المقدس یعنی مسجد اقصی، اور بیت المقدس چونکہ کعبہ شریف سے افضل ہے، ہمارا دین تمہارے دین سے افضل ہے۔ اپنے اس دعوے پر ان غیر مسلموں نے چند دلائل بھی دیے، یعنی وہ اس بات کو ثابت کر رہے تھے کہ تمہارے خانہ کعبہ جو ہے
اس سے کہیں زیادہ افضل جو ہے وہ بیت المقدس ہے. اور اس پر ان غیر مسلموں نے، کافروں نے جو ہے دلائل دینا شروع کر دیے. مثلا ایک دلیل انہوں نے یہ دی کہ بیت المقدس پہلے تعمیر ہوا ہے. بیت المقدس جو ہے پہلے تعمیر ہوا اور کعبہ شریف کی تعمیر بعد میں ہوئی. بیت المقدس کو شان اولیت حاصل ہے. اس سے ثابت ہوا کہ بیت المقدس افضل ہے. اسی طرح بیت المقدس انبیاء کرام علیہ السلام کا بھی قبلہ رہا ہے، لہذا بیت المقدس کعبہ شریف سے افضل ہے. تو اس طرح کی غیر مسلموں نے جب باتیں کی اور کہا کہ بیت المقدس افضل ہے اور پہلے یہی تعمیر ہوا، بعد میں مکہ شریف تعمیر ہوا ہے، اور آج لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ ایسا ہی ہے. آج لوگ سمجھتے ہیں ایسے ہی ہے، مگر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، کہ بے شک سب میں پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا ہے وہ جو مکے میں ہے برکت والا ہے اور سارے جہان والوں کے لیے ہدایت ہے. فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا، اس میں کھلی نشانیاں ہیں ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور جو اس میں داخل ہو گیا امن والا ہو گیا. اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس کا گھر کا حج کرنا فرض ہے جو اس تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہے. وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اور جو انکار کرے تو اللہ سارے جہان سے بے پرواہ. تو پیارے محترم اسلامی بھائیو، مشہور مفسرین قرآن حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ ان آیت کریمہ کا خلاصہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مسلمانوں، اے سارے انسانوں، اے مسلمانوں، اے سارے انسانوں، یقین سے جان لو کہ ساری روئے زمین پر سب سے پہلا اور سب سے افضل گھر جو لوگوں کی دینی اور دنیاوی فائدے کے لیے بنایا گیا وہی ہے جو مکہ شریف میں کعبہ شریف ہے. بیت المقدس جو کہ ملک شام اور موجودہ فلسطین میں ہے وہ درجے میں بھی کعبے کے بعد ہے، وہ بھی کعبے کے بعد ہے، اور فضیلت میں بھی کعبہ شریف کے بعد ہے. یعنی کعبہ شریف بڑی برکتوں والا گھر ہے. یہ صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ تمام جہانوں کے لیے باعث ہدایت اور ان کا رہنما ہے. کعبہ تعمیر ابراہیمی ہے. کعبہ معظمہ کے پاس مقام ابراہیم پتھر موجود ہے. مزید اس جیسی ہزاروں قدرت کی نشانیاں جو کعبہ شریف اور اس کے ارد گرد حدود حرم میں موجود ہیں، غرض کے جیسے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے مثل اور بے مثال ہیں، ایسے ان کا کعبہ بھی بے مثل قبلہ ہے. اے مسلمانوں، تم غیر مسلموں کی باتیں نہ سنو، تم کعبے کے حج کے لیے تیار رہو. جو طاقت رکھتا ہو وہ ضرور کعبے کا حج کرے. خیال رکھو کہ اگر تم باوجود طاقت حج کو نہ گئے یا حج کا انکار کر کے کافر بن گئے تو تم سے تو کیا اللہ پاک سارے جہان سے بے پرواہ ہے. کعبہ شریف کی آبادی، وہاں کا حج تم پر موقوف نہیں، وہاں ہمیشہ رونق لگی ہی رہے گی. کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر. دیکھو تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر. دیکھنا صفا بھی مروہ بھی، دیکھنا تیرے کرم کا جلوہ بھی. دیکھا
دیکھا رواں ایک سرور کا سمندر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو پیارے میٹھے محترم سے بھائی، باقی کعبے کا منظر بھی ایسا منظر ہے کہ دل کو بھاتا ہے، ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ جب حاجی جاتے ہیں جو تصاویروں میں دیکھتے ہیں اور جب اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں تو یقین نہیں آتا کہ وہ کعبے کا منظر دیکھ رہے ہیں۔ اکثر حاجیوں سے پوچھا گیا تھا، کہتے ہمیں خواب سا لگتا ہے جیسے ہم خواب دیکھ رہے ہیں، خواب دیکھ رہے ہیں۔ اور یہ تو ہمارا ایمان ہے الحمدللہ، ایمان والوں کی لطیف روحیں جو ہے الحمدللہ خانہ کعبہ اور مدینہ پاک کے تصور میں گم رہتی ہیں الحمدللہ الحمدللہ۔ اور کعبہ شریف کی 6 خصوصیات جو ہیں وہ بیان کی گئی ہیں۔ کعبہ شریف اول عبادت گاہ، یہ بات یاد رکھیے گا، کعبہ شریف جو ہے اول، اور اللہ نے قرآن مجید بات ارشاد فرما دیا اور اس کی نشانی بھی فرما دی کہ ہماری نشانیاں موجود ہیں اس کی، کہ سب سے پہلے اس سرزمین پر عبادت گاہ جو بنی ہے وہ کعبہ شریف ہے۔ اب وہ کیسے بنی ہے وہ آج میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ، اور اس کعبے سے اس سرزمین کا کیا ہوا وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو نمبر 1، کعبہ شریف اول عبادت گاہ ہے۔ کعبہ شریف برکت والا ہے۔ کعبہ شریف تمام جہانوں کے لیے باعث ہدایت ہے۔ اللہ اللہ، آپ نے شاید دیکھا ہوگا لوگ جاتے ہیں حج عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، جب واپس آتے ہیں تو وہ بڑا مطلب اپنے اندر وہ محسوس کرتے ہیں کہ ہم پہلے کیوں نہیں گئے، کیا بات تھی، ہمیں جانا چاہیے تھا، بس ہم دیر سے گئے۔ وہ پتہ لگا تو وہ پہلے نمازیں بھی نہیں پڑھتے تھے، اب نمازیں بھی پڑھنے لگ گئے، احساس پیدا ہونے لگ گیا، نماز کا ایک احساس دل میں پیدا ہونے لگ گیا کہ یہ ہم کس طرح سے اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ تو الحمدللہ کعبہ شریف جو ہے تمام جہانوں کے لیے باعث ہدایت بھی ہے۔ جب بندہ دیکھتا ہے ایمان کی نگاہوں سے تو پھر اس کو ہدایت نصیب ہوتی ہے، عمل کا جذبہ اس کے اندر بیدار ہوتا ہے، وہ عمل کرنے کی طرف نکلتا ہے۔ نمبر 4، کعبہ شریف میں اللہ پاک کی واضح نشانیاں ہیں، واضح نشانیاں ہیں۔ نمبر 5، کعبہ شریف مقام امن ہے، یہاں امن ملتا ہے۔ کعبہ شریف کا حج، چھٹا، کعبہ شریف کا حج کیا جاتا ہے۔ کعبہ شریف کی پہلی خصوصیت بیان ہوئی کہ کعبہ شریف دنیا کی سب سے پہلی عبادت گاہ ہے۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، آج بڑی علمی بات کر رہا ہوں میں آپ کے سامنے تاکہ آپ کے بھی علم میں اضافہ ہوگا، جلدی جلدی آپ مسجد میں آ جائیں۔ دیکھیں حضرت مجاہد رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ زمین کا وہ ٹکڑا جہاں اب کعبہ شریف موجود ہے، یہ زمین کی تخلیق سے 2000 سال پہلے بنایا گیا، یعنی زمین ابھی پیدا بھی نہیں کی گئی تھی، اس سے 2000 سال پہلے جو ہے خانہ کعبہ کو جو ہے بنایا گیا تھا۔ اور حضرت حفور رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ابھی زمین کی پیدائش نہیں ہوئی تھی کہ اس سے 2000 سال پہلے کعبہ شریف پانی میں ایک ٹیلے کی طرح تھا، ایک پانی میں ٹیلے کی طرح تھا، بالکل کوئی سرزمین نہیں تھی، کوئی سرزمین نہیں تھی، بالکل ایک ٹیلے کی طرح تھا۔ یہاں 2 فرشتے اللہ پاک کی تسبیح کیا کرتے تھے، تسبیحات پڑھا کرتے تھے۔ پھر جب اللہ پاک نے زمین کی پیدائش کا ارادہ فرمایا تو اسی ٹیلے سے زمین کو پھیلا دیا، جس زمین پر ہم نے خانہ کعبہ کی۔ تو معلوم ہوا کہ زمین پر پہلا گھر ہونا تو بہت بات کی بات ہے۔ کعبہ شریف پوری زمین کی اصل ہے کہ زمین کا یہ ٹکڑا سب سے پہلے پیدا کیا گیا ہے اور اسی سے تمام زمین پھیلائی گئی ہے۔ دیکھا، تو یہی خاصیت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی یہ خاصیت ہے کہ یہ جہاں بھی نماز پڑھنا چاہیں یہ پڑھ سکتے ہیں، اور اس سے پہلے جو تمام مذاہب تھے ان کے لیے عبادت گاہیں مخصوص سی عبادت وہیں ہوتی تھی ان کے لیے، اور ہمارے لیے ہم جہاں چاہیں جس جگہ چاہیں اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں، کیونکہ کعبہ جو ہے الحمدللہ ہمارا کعبہ ہے اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی توفیل ہمیں عطا ہوا ہے۔ ایک بار حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حتیم کعبہ میں تشریف فرما تھے۔ حتیم آپ نے دیکھا ہوگا جو یوں بنا ہوتا ہے، یوں خانہ یہ خانہ کعبہ کا ہی حصہ ہے،
اگر کسی نے وہاں بیٹھ کے نماز پڑھی اس حتیم میں دیکھے تو سمجھے کہ اس نے خانہ کعبہ میں ہی نماز پڑھی. اگر خانہ کعبہ ہر ایک لیے تو نہیں کھولا جاتا نا اندر جا کے نماز پڑھیں, مگر جو حتیم میں نماز پڑھ لے سمجھ لیجئے کہ اس نے خانہ کعبہ کے اندر ہی نماز پڑھی. یہ گنجائش الحمدللہ مومنوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے. ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ عالی جا, کعبہ شریف کا طواف کب سے شروع ہوا؟ یہ بتا, کعبہ شریف کا جو طواف ہے اب وہ کب سے شروع ہوا اور کیوں شروع ہوا؟ کب سے شروع ہوا, کیوں شروع ہوا, اور کیسے کیا جاتا تھا, مطلب کس طرح سے کیا جاتا تھا؟ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب اللہ پاک نے فرشتوں کو بتایا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ حضرت آدم علیہ السلام کو بنانے والا ہوں, اس وقت فرشتوں نے یوں ظاہر کیا کہ ہم خلافت کے زیادہ حقدار ہیں. انہیں خلیفہ جو ہمیں بنایا جائے, انہیں کیوں بنایا جا رہا ہے آدم علیہ السلام کو؟ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا قال انی اعلم ما لا تعلمون, فرمایا کہ بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے, جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اللہ پاک کا یہ جب ارشاد سن کر فرشتوں کو لگا کہ شاید ہماری اس بات سے اللہ پاک ہم سے ناراض ہو چکا ہے, ناراض ہو گیا جو بات ہم نے کہی. چنانچہ اب فرشتوں نے عرش الہی کی پناہ لی, اپنے چہرے اوپر اٹھائے اور عاجزی کی اور روئے, یعنی روح کہتے ہیں نیک چہرے والے, اور 7 سال تک عرش الہی کا طواف کرتے رہے. کتنا؟ 7 سال تک. آخر اللہ پاک نے ان کی طرف نظر رحمت فرمائی اور عرش کے نیچے ان کے 4 ستون والا زبرجد کا ایک گھر بنایا اور فرشتوں سے فرمایا اس گھر کا طواف کرو, اس گھر کا طواف کرو. چنانچہ فرشتے اس گھر کا طواف کرنے لگے. اسی کو بیت المعمور کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ بیت المعمور کہا جاتا ہے. پھر اللہ پاک نے کچھ فرشتوں کو زمین پر بھیجا اور حکم دیا کہ زمین پر بھی بیت المعمور جیسا اور اسی سائز کا ایک گھر بناؤ. اور پھر جب یہ گھر تعمیر ہو گیا تو اللہ پاک نے زمین کو مخلوق کو حکم فرمایا جسے آسمان والے اور بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں تم اس کا گھر کا طواف کرو. یعنی بیت المعمور سیدھ خانہ کعبہ ہے نا, یہی 4 کونے اسی سائز میں جو ہے وہ خانہ کعبہ بنا ہوا ہے. وہ فرشتوں کا قبلہ اس طرح کے لیں کیونکہ فرشتوں نے ادھر بھی طواف کیا اور یہ ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم نے یہاں کا طواف کرنا ہے, خانہ کعبہ کا, خانہ کعبہ کا ہم نے طواف کرنا ہے. تو پیارے محترم اسلامی بھائیوں, ایک روایت کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 2000 سال پہلے بیت المعمور کی بالکل سیدھ میں فرشتوں نے کعبہ شریف کی عمارت بنائی سب سے پہلے, اور یہ پیمائش میں بیت المعمور کے برابر تھا, بالکل سائز برابر تھا. اس وقت کعبہ شریف کا طواف تو صرف زمینی فرشتے کرتے تھے مگر اس کا حج زمین و آسمان کے سارے فرشتے کیا کرتے تھے. ان روایت سے معلوم ہوا کہ زمین کی پیدائش سے 2000 سال پہلے زمین کا وہ ٹکڑا پیدا کیا جا چکا تھا جہاں آج کعبہ شریف ہے. انسان کی پیدائش سے بھی 2000 سال پہلے کعبہ شریف کی تعمیر ہو چکی تھی اور فرشتے اس کا حج بھی کیا کرتے تھے. سبحان اللہ. یہ ہے کعبہ شریف کی شان اولیت. یعنی اندازہ کر لیجئے کہ کعبہ کی جو تعمیر ہے وہ بیت المقدس سے پہلے, میں نے یہ سوال کر لیا, پتہ پہلے خانہ کعبہ تعمیر ہوا لوگوں سے یا مطلب بیت المقدس؟ ظاہر جب میں نے یہ آیت پڑھی تو میں بھی حیران رہ گیا. ٹھیک ہے, تو کہا کہ پہلے بیت المقدس ہوا. میں نے بیت المقدس, قرآن شاہد ہے کہ کعبہ شریف سب سے پہلے تعمیر ہوا. آئیے کعبہ شریف کی برکت اور ہدایت والا ہے, یعنی 2 اور چیزیں کہ مبارکوں و ہدی للعالمین کے برکت والا اور سارے جہان والوں کے لیے ہدایت. مفسرین قرآن مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کعبہ شریف
انسان جنات بلکہ فرشتوں کا بھی قبلہ ہے، اس لیے اسے عالمین یعنی تمام جہانوں کی ہدایت فرمایا گیا ہے۔ یہ انسانوں کو جنت کی ہدایت دیتا ہے، اس لیے ہدن یعنی ہدایت دینے والا فرمایا گیا۔ منقول ہے کہ کعبہ شریف روز قیامت پہلی رات کی دلہن کی طرح اٹھایا جائے گا، پہلی رات کی دلہن کی طرح اس کو اٹھایا جائے گا۔ تو جن لوگوں نے اس کا حج کیا ہوگا وہ اس کے پردوں کے ساتھ لٹکے ہوئے ہوں گے اور اس کے گرد طواف کر رہے ہوں گے، یہاں تک کہ کعبہ شریف جنت میں داخل ہوگا وہ بھی اس کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ چلیے حج کر لیجیے۔ اب تک حج نہیں کیا، زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے نا، کوشش کیجیے حج کے لیے۔ چلیے کعبے کے پردوں کو پکڑ کے داخلے جنت بے حساب ہو جائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ تو پیارے اور محترم، آیت کریمہ میں کعبہ شریف کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے بیان ہوئی کہ کعبہ شریف مبارک یعنی برکت والا مقام ہے، یعنی کعبہ شریف کی بہت ساری برکات ہیں۔ ان میں سے اہم برکت یہ بھی ہے کہ کعبہ شریف کی برکت سے شفا ملتی ہے۔ علماء فرماتے ہیں اہل مکہ کا سالہ سال تک یہ دستور رہا ہے کہ کوئی بچہ پیدائشی گونگا ہوتا تو اسے کعبہ شریف میں لاتے اور کعبہ شریف کے دروازے کی چابی اس کے منہ میں رکھتے، جس کی برکت سے وہ بچہ بولنا شروع کر دیتا۔ تو پیارے محترم سمجھے کہ الحمدللہ کعبے کی یہ بڑی برکت ہے۔ میں جب عمرے پہ تھا تو وہاں مجھے ایک صاحب سے میری ملاقات ہوئی جو 32 سال سے وہاں موجود تھے، 32 سال سے وہاں موجود تھے، اور وہ اس وقت کا واقعہ بتا رہے تھے جب آب زمزم کے جو نل جو تھے نا وہ مطاف یعنی طواف کی جگہ پہ لگے ہوئے، تو وہ نالیاں بنی ہوئی تھی، پانی لوگ پیتے تھے، گرتا تھا وہ نالیوں میں چلا جاتا تھا وہ۔ تو ایک شخص کا جو زخم تھا نا وہ ناسور بن گیا تھا، پاؤں کا زخم، جو پنڈلی ہوتی ہے نا یہ زخم تھا، اور اس کا زخم جو ہے وہ خراب سے خراب تر ہوتا چلا جاتا، اور زخم جب خراب ہوتا ہے تو بندہ پھر موت کے قریب ہوتا ہے۔ اب اس نے خانہ کعبہ کو دیکھا اور حرم کے اندر یہ وہ، اور وہیں لے کر اس نے نل کھولا آب زمزم کا اور ملا، یا اللہ یا تو لے لے یا دے دے، یا اللہ دے دے یا لے لے، یا تو مجھے لے لے یا مجھے دے دے دنیا کے لیے۔ اس طرح وہ کرتا رہا اور یہاں تک کہ جو نالیاں تھیں وہ خون سے بھر گئی تھیں اس کی، اور اتنا اس نے اس کو رگڑا اس کو ڈال کر جذبات میں آ کے کہ اس کی ہڈی نظر آنے لگ گئی، اس کی ہڈی نظر آنے لگ گئی، اور ہڈی نظر آنے کے بعد کہ وہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا دوسرے دن، اور صحیح اور سالم تھا اور مکمل صحت یاب ہو گیا۔ تو الحمدللہ خانہ کعبہ کی بات ہی کچھ ہو۔ اور خانہ کعبہ کے متعلق تو یہ بھی ملتا ہے جب بھی خانہ کعبہ پر نظر کرو دعا قبول ہوتی ہے، خانہ کعبہ پر جب بھی نظر کرو قبول ہوتی ہے۔ اگر خانہ کعبہ دیکھنے کا موقع کسی کو بھی ملے تو کیا دعا کرنی چاہیے؟ بھئی دیکھو یہ تو طے ہے نا کہ خانہ کعبہ کو دیکھو کہ دعا قبول ہوگی۔ اب کیا دعا مانگی جائے؟ بخشش کی، حضرت نے فرمایا بخشش کی، اور بولیں سوچ پتہ لگے نا انسان کی ایمان کی، ایمان ہے تو یا اللہ میں جو بھی دعا مانگوں وہ ساری قبول ہو جائیں، زندگی بھر تک جو بھی دعائیں مانگوں وہ ساری قبول ہو جائیں۔ اب بخشش کی بھی دعا مانگے، ایمان کی بھی دعا مانگے، اور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر رحمتوں کی نزول کی بھی دعائیں مانگے۔ اب مانگتے رہیں، اب جو دعا مانگتے رہیں گے زندگی بھر تک قبول ہوتی رہے گی۔ چوتھی جو کعبہ شریف کی جو واضح نشانی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی، فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، کہ اس میں کھلی نشانیاں ہیں ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے، ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے۔ تفسیر نعیمی میں اس آیت کے تحت اس سے مراد یہ نہیں کہ صرف کعبہ شریف میں اللہ پاک کی نشانیاں ہیں، بلکہ مراد یہ ہے کہ خود کو کعبہ شریف میں، اس کے آس پاس مسجد حرام شریف میں، بلکہ سارے مکہ مکرمہ اور حدود حرم میں اللہ پاک کی واضح نشانیاں موجود ہیں۔ اتنی نشانیاں موجود ہیں، ہم لوگ تو جاتے طواف کر کے آ جاتے ہیں، کوئی ہمیں واضح طور پہ بیان نہیں ہوتی ہیں، لوگ بتاتے بھی نہیں ہیں، کہیں کتابوں میں پڑھنے میں آتا ہے تو پتہ لگ جاتی ہیں، روایتیں سننے میں آتی ہیں تو ہمیں پتہ لگ جاتی ہیں روایتیں جب ہم سنتے ہیں،
ظاہر ہے کہ معراج کی جو شب ہے وہ بھی مکے کے اندر ہی وہ جگہ جہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے کے گئے تھے، وہ بھی مکے کے اندر، بہت ساری نشانیاں ہیں اس کے اندر۔ تو اب یہ کہ امید یہ ہے کہ جو اس وقت سعودی گورنمنٹ ہے نا، وہ اب ان چیزوں کو جن کو انہوں نے بند کر دیا گیا تھا زیارت کے حوالے سے، اب انہوں نے اس کو تلاش بھی کرنا شروع کیا ہے، کھولنا بھی شروع کر دیا اور اس کو بنانا بھی شروع کر دیا اسی سٹائل پر، جس سٹائل میں جو تصورات میں آتا کچی دیوار ہے اس طرح سے نا، اور وہ مطلب چاہتے ہیں کہ لوگ آئیں زیارت کریں اس کی نا، یہاں تک کہ انہوں نے وہ جگہ بھی مطلب دیکھ لی مکے میں سے ادھر ہٹ کر ہے وہ جگہ جہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کے جایا جاتے تھے، اس جگہ کو بھی وہ بنا رہے ہیں تاکہ لوگ جو آئیں تو اس کی بھی زیارت کر سکیں، کہ یہاں آقا دو جان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہے تجارت کیا کرتے تھے۔ کعبہ شریف اور مکہ مکرمہ اللہ پاک کی واضح نشانیاں کیا ہیں، اس بارے میں مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ کعبہ شریف کے پاس مقام ابراہیم ہے۔ کیا ہے؟ مقام ابراہیم ہے۔ مقام ابراہیم ایک جنتی پتھر ہے، اور یہ وہ مبارک پتھر ہے کہ جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ شریف کی دیواریں اونچی کی تھی، یعنی یہ لفٹ کا کام کرتی تھی، لفٹ کا کام کرتی ہے، پتھر اڑایا کرتا تھا اور وہ تعمیرات ہوتی تھی، اور واپس کوئی مشینری نہیں تھی، سب اللہ کی قدرت تھی، سبحان اللہ تو کہتے ہیں۔ مقام ابراہیم وہ مقام پتھر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پر کھڑے ہوتے اور کعبہ شریف کی دیواریں اونچی کرتے، جس قدر دیوار اونچی ہوتی جاتی یہ پتھر بھی اونچا ہوتا جاتا، اور شام کو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اترتے تو یہ پتھر نیچے ہو جاتا۔ مقام ابراہیم وہ مقام پتھر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس پر قدم مبارک رکھے تو یہ اتنا نرم ہو گیا کہ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات اپنے سینے پر لے لیے، جو ہزاروں سال گزرنے کے باوجود اب تک موجود ہیں، جنہوں نے دیکھا ہے نا، الحمدللہ مقام ابراہیم کو دیکھا ہے۔ تو بہرحال اللہ پاک نے اس پتھر کو اتنی عظمت بخشی کہ تمام حاجیوں کے سر اس کی طرف جھکا دیے، فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، اے مسلمانوں تم ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بناؤ۔ کعبہ شریف ہی میں وہ مبارک مقام ہے کہ جس کے قریب زمزم شریف کا کنواں ہے، زمزم مبارک پانی ہے کہ یہ اسی مقصد کے لیے ہیں جس مقصد کے لیے اسے پیا جائے۔ زمزم شریف شفا کے لیے پیا جائے، اللہ پاک شفا عطا فرمائے گا۔ زمزم شریف پیاس بجھانے کے لیے پیا جائے، پیاس بجھے گی، اور بھوک مٹانے کے لیے پیا جائے تو انشاءاللہ عز و جل بھوک مٹے گی۔ یہی وہ مبارک پانی ہے جسے اس کی عظمت کی وجہ سے کھڑے ہو کر قبلے کی طرف رخ کر کے پیا جاتا ہے۔ زمزم ہی مبارک پانی ہے کہ اسے پی کر جو دعا مانگی جائے وہ پوری ہوتی ہے۔ اب دیکھیے پانی جو ہے، دیگر جتنے پانی ہے نا، چاہے وہ مشروب کیوں نہ ہو، کولڈ ڈرنک ہو، چائے ہو، ان کا سختی سے حکم ہے کہ بیٹھ کر پانی، مطلب یہ مشروب والی چیزیں پانی جو بیٹھ کر پینے کا، یہاں تک حدیث ہے اگر بھول کے سے بھی نا آپ نے پانی پی لیا کھڑے ہو گئے، اس کو کہہ کر کے نکال دو، یعنی اتنا سخت معاملہ ہے، کیونکہ وہ جو کھڑے ہو کے جو پانی پیا جاتا ہے نا تو وہ گھٹنوں میں جاتا ہے پانی، اور پھر بڑھاپے کے اندر یہ گھٹنوں کو تکلیف پہنچاتا ہے، اور اکثر دیکھا ہم لوگ گھٹنوں کی تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں، اکثر لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے زیادہ پانی کھڑوں کے پیتے ہیں، چائے کھڑوں کے پیتے ہیں، کولڈ ڈرنک ہے یا مشروب ہے وہ کھڑوں کے پیتے ہیں، اور حدیث پاک یہ، جبکہ یہ جو پانی ہے کون سا، زمزم کا پانی، اس میں کوئی مضر نہیں ہے، نقصان نہیں، اس پانی میں تو ویسی شفا ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرما دیا، اور اس کو تو پورے جسم میں سرایت کر جانا چاہیے، اس میں پورے، تو وہ پانی کہ جو مطلب برکت والا پانی ہوتا ہے وہ جسم میں، اور 3 پانی صرف کھڑے ہو کے پینے کی اجازت ہے۔ اگر کسی نیک اور سوالے نیک بندے کا جھوٹا پانی کھڑے ہو کے پی سکتے ہیں، اور وضو کر رہے تھے لوٹے سے، اس میں سے پانی بچ گیا، اس کو کھڑے ہو کے پی لیں، سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو اس پانی کو پیے گا اس کی 70 بیماریاں دور ہوں گی۔ اور تیسرا پانی زمزم کا ہے، زمزم کا، اس کے علاوہ آپ کوئی پانی جو ہے نا آپ کھڑے ہو کر پی نہیں سکتے۔ کعبہ شریف کے پاس جو ہے وہ حجر اسود ہے،
حجر اسود ہے، حجر اسود بھی جنتی پتھر ہے، اسے چھونا گناہوں کو مٹاتا ہے، اور روز قیامت اس پتھر کی 2 آنکھیں ہوں گی جن سے یہ دیکھے گا، کہ زبان ہوگی جس سے یہ بولے گا، اور اپنے استلام کرنے والے کے حق میں گواہی دے گا۔ سبحان اللہ والحمدللہ۔ جب کرتے ہیں نا استلام، جب طواف کرتے ہیں ہے نا، ہر 7 چکر کے بعد، اب یہ کہ اس کو چومنا ممکن نہیں ہوتا، بڑا مشکل ہو جاتا ہے، خوش نصیب چومتے ہیں، زندگی میں ایک مرتبہ ضرور چومے اگر جائیں تو۔ اور بھی اس کو چومنے کا طریقہ بتا دوں آپ کو حجر اسود کا، یہ آپ کو ہر کوئی بتائے گا بھی نہیں، آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ آپ اس وقت حرم شریف میں داخل ہو جائیں کہ جب کسی نماز کا وقت ہو رہا ہو، جو قریب ہو، کیا اب 2 منٹ کے بعد 3 منٹ کے بعد جو ہے وہ اذان ہو جائے گی، تو اس وقت آپ لائن میں لگ جائیں۔ آسان طریقہ یہی ہے کہ اذان سے پہلے جو ہے نا آپ لائن میں لگ جائیں، جیسی اذان ہوگی تو وہاں سرتا کھڑا ہو جائے گا، پولیس والا جو بھی ہے محافظ وہ کھڑا ہو جائے گا، اب کسی کو لائن میں نہیں لگنے دے گا، یہ پوری لائن ختم کریں گے، پھر جماعت ہوگی، اور وہ سکون سے جو ہے حجر اسود کو چوم لے گا۔ کعبہ شریف کے ساتھ ہی مطاف ہے، یہ وہ مقام ہے کہ جہاں کعبہ شریف کا طواف کیا جاتا ہے، اس جگہ 400 انبیاء کرام السلام کے مزارات موجود ہیں، اندازہ کیجیے، مطاف جہاں طواف ہوتا ہے۔ کعبہ شریف کے ساتھ ہی حتیم پاک میں سنگ اسماعیل یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کی والدہ حضرت حاجر رضی اللہ تعالی علیہا کے مزارات ہیں۔ اسی کعبہ شریف کے قریب صفا مروہ وہ پہاڑیاں ہیں، 2 پہاڑیاں ہیں۔ اسی کعبہ شریف کے پاس اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت گاہ ہے۔ اسی کعبہ شریف کے قریب مینا اور مزدلفہ اور عرفات جیسے مبارک مقامات ہیں۔ یہ کعبہ شریف ہے کہ اس کی عزت کے پیش نظر پرندے اس کے اوپر نہیں اڑتے۔ یہی وہ کعبہ شریف ہے کہ جب کوئی پرندہ بیمار ہو تو اس کی فضا سے گزر کر وہ شفا یاب ہو جاتا ہے۔ اسی کعبہ شریف کی حفاظت کے لیے ابابیل سے فیل یعنی ہاتھی مروائے گئے۔ اسی کعبہ شریف کی طرف لوگوں کے دل قدرتی طور پر مائل ہیں۔ اسی کعبہ شریف کی برکت ہے کہ مکہ مکرمہ میں پیداوار کوئی نہیں مگر یہاں قحط نہیں پڑتا۔ وہاں کوئی پیداوار نہیں مگر وہاں کوئی قحط نہیں پڑتا، لوگ بھوکے نہیں مرتے۔ اسی کعبہ شریف کی برکت ہے کہ ہر سال لاکھوں لاکھ لوگ حج کے لیے یہاں پہنچ جاتے ہیں۔ اس کے باوجود نہ وہاں کوئی کھانے کی کمی ہوتی ہے، نہ وہاں پانی کی کمی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ قدرت کے اور بہت ساری نشانیاں جو کعبہ شریف اور مسجد حرام میں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے من دخلہ کان آمنا، کہ جو اس میں داخل ہو گیا امن والا ہو گیا، جو اس میں داخل ہو گیا اس نے امن حاصل کر لی۔ علماء فرماتے ہیں کہ جو بندہ کعبہ شریف یا حدود حرم میں داخل ہو جائے تو اس کے لیے امن میں آنے کی مختلف صورتیں ہیں۔ اس کی ایک صورت تو یہ ہے کہ جو شخص خوش نصیب نیکی کی نیت سے حج یا عمرہ وغیرہ کرنے کے لیے حرم پاک میں پہنچ جاتا ہے وہ روز قیامت عذاب سے امن میں رہے گا۔ حدیث پاک میں کہ سرکار علی وقار مکی مدنی تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو حرم پاک میں آ جاتا ہے اسے نیکیاں ملتی ہیں، اس کی برائیاں دور کر دی جاتی ہیں اور اسے بخش دیا جاتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا۔ ہاں، اللہ نے اسے کچھ دینا ہوتا ہے تو اس کو اپنے گھر بلا لیتا ہے، اسے اپنا گھر دکھا دیتا ہے۔ قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی شفا شریف میں لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ سعدون خولانی کے پاس کچھ لوگ آئے اور بتایا کہ فلاں قبیلے نے ایک شخص کو قتل کیا، پھر اس کی لاش کو آگ لگا دی، مگر حیرت کی بات تھی کہ رات گئے تک اس کا جسم آگ میں رہا، اس کے باوجود اس پر آگ نے کوئی اثر نہ کیا، یہاں تک کہ اس کا سفید رنگ آگ میں جلنے کے بعد بھی ویسا ہی رہا۔ سعدون خولانی نے یہ بات سن کر کہا کہ اس مرنے والے شخص نے 3 حج کیے ہوں گے،
3 حج کیے ہوں گے. لوگوں نے بتایا کہ ہاں اس نے 3 حج کیے تھے. اس پر سعدون خولانی نے کہا کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ جو بندہ 1 حج کرے اس نے اپنا فرض ادا کیا. جو 1 حج کرے اس نے اپنا فرض ادا کیا. جس نے دوسرا حج کیا اس نے اللہ پاک کی بارگاہ میں قرض پیش کیا. اور جس نے تیسرا حج کیا تو اللہ پاک نے اس کے جسم اور جسم پر اگنے والے بالوں کو جہنم پر حرام فرما دیتا. دیکھا، اب جس کو اللہ توفیق دے 3 حج کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ کرے آپ کو بھی عطا فرما دے، مجھے بھی عطا فرما دے. کیونکہ میں نے 2 حج کر لیے تو میں نے کہا ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ یہ فضیلت سنیے تو اچھا ہے کہ پھر موقع مل جائے گا تو نہیں چھوڑیں گے، حج کر لیں گے انشاءاللہ تعالی. تو اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سب کو حج بیت اللہ کی زیارت نصیب فرمائے. أفعل الخير للأمة